السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے پچھلے سبق کا بقیہ حصہ ہے۔ ہمارا سبق تھا دیمک، ٹھیک ہے؟ یہ دیمک والا جو ہمارا سبق تھا اس کے ہم 2 حصے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سبق ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ یہاں تک۔ اس سبق میں ہم دیمک کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ گھر کیسے بناتی ہے، دیمک کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ گھر کیسے بناتا ہے، کیا کھاتا ہے اور رہتا کہاں ہے، اور ان کی کیا کیا خوراکیں ہوتی ہیں، مطلب کیا کیا کام ہوتے ہیں، اور وہ اس کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آگے اس کو پڑھیں گے۔ جن بچوں کو مزدور بننا ہوتا ہے ان کی غذا معمولی ہوتی ہے، اور جنہیں بادشاہ یا ملکہ بننا ہوتا ہے انہیں اچھی غذا دی جاتی ہے۔ شاہی بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پر نکل آتے ہیں اور وہ باہر اڑنے لگتے ہیں۔ ان میں سے اکثر پرندوں کی خوراک بن جاتے ہیں، یعنی انہیں پرندے کھا جاتے ہیں کیونکہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے مکان کے دروازوں، کھڑکیوں، الماریوں اور فرنیچر وغیرہ کو دیمک سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیمک جیسے ننھے منھے کیڑے کتنے اچھے نظام کے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، اور اپنی زندگی اگر مل جل کر نہ گزارے تو اس معمولی سے کیڑے سے بھی کمتر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوا آج کا سبق، اور اس سبق سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ دیمک کو ایک ننھا منھا کیڑا ہوتا ہے جو کہ لکڑی کی چیزوں کو کھاتا ہے، یعنی جو بھی کچھ وہ لکڑی کی چیزوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے اسی میں جو ہے دیمک کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کے گھر میں ہوتی ہیں، یعنی کہ کمرے بھی ہوتے ہیں، دالان بھی ہوتا ہے، برآمدہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں جو ہیں سپاہی، چوکیدار، جیسے محل کا سسٹم ہوتا ہے نا، سارا دیمک کے گھروں میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دیمک جو ہے وہ پودوں کو بھی لگ جاتی ہے اور لکڑی کو بھی لگ جاتی ہے، لکڑی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیمک کھاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں ایک سردار ہوتی ہے، یعنی کہ ملکہ دیمک جو ہوتی ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے قلعے کی حفاظت کرتی ہے، یعنی کہ قلعے کی طرح سے یہ بناتی ہیں اپنے دیمک کا جو پوری ایک لائن ہوتی ہے نا دیمک کی، بالکل ایسا لائن کی طرح سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوتی ہیں، ان لائنوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ہوتے ہیں، جتنی وہ خود ہیں اتنے ہی بڑے بڑے اپنے کمرے، قلعے وغیرہ پورے ایسے بنا لیتی ہیں۔ تو وہ قلعے کی حفاظت جو ہے وہ ملکہ دیمک کرتی ہے، اور اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ بس وہ انڈے دیتی رہے اور قلعے کی حفاظت کرتی رہے، اور پھر باقی جو دیمک ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی اندر جو انڈے میں سے بچے نکلتے جا رہے ہیں ان میں سے کس کو مزدور بننا ہے اور کس کو بھئی بادشاہ بننا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں اس ایک پتلی سی لائن جو ہوتی ہے، ایک مٹی کی لائن، اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو مزدور بن رہے ہوتے ہیں ان کو ہلکی غذا دی جاتی ہے، یعنی کم طاقت والی، اور جو بادشاہ بننے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جو شاہی خاندان کے ہوتے ہیں ان کو اچھی اچھی غذا دی جاتی ہے، اور ان کے پھر پر نکل آتے ہیں تو وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کو پرندے کھا جاتے ہیں۔ بچوں، آج کا جو ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 5واں، وہ یہ ہے کہ دیمک کی زندگی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیمک کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو نظم و ضبط اور ترتیب، زندگی میں ترتیب وہ اپنے کیسے لاتے ہیں، وہ مل جل کے کام کیسے کرتے ہیں، وہ اتفاق ان میں کیسے ہوتا ہے، اور وہ ان سب نے اپنی ذمہ داریاں کیسے بانٹی ہوئی ہیں، سب اپنے اپنے کام سے اور جلدی اپنے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں سب،
دوسرے کو نہیں دیکھتے کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، صرف اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور جلدی جلدی سے کام کرتے رہتے ہیں، بس اپنے کام سے کام میں لگی ہوتی ہے. جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے مطلب وہ بیچ میں کسی کو تنگ ہی نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی. اگر کوئی ان کو تنگ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے بچاؤ کے لیے ہر جاندار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو دیمک کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو بھی کچھ کھاتی ہے اس کے پیٹ میں وہ مٹی بن جاتا ہے اور اس مٹی کو وہ اگلتی رہتی ہے. اگلنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیتی ہے. جب اس کے گھر بن جاتا ہے تو پھر اس میں قلعے وغیرہ یہ ساری چیزیں بنتی جاتی ہیں. اچھا، دیمک کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام مل جل کر کریں کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اور دیمک کے کیڑے جو ہیں وہ بہت محنتی ہوتے ہیں. بچوں، یہ کچھ الفاظ ہیں اور ان کے سامنے مطلب 3 معنی لکھی ہوئی ہیں. کچھ معنی غلط ہیں اور کچھ معنی، ایک معنی جو ہے ان میں سے وہ صحیح ہے. تو آپ کو تلاش کر کے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. خطرناک یعنی خطرے والا، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کر دیں گے. ان تینوں میں سے بدصورت، طاقتور، خطرے والا، ان میں سے کون سا ہوگا صحیح؟ صحیح یہ ہوگا کہ خطرے والا. چٹ کر جانا، چکھنا، کھا جانا، جلا دینا. چٹ کر جاتی ہیں یعنی کھا جاتا ہے. دیمک کا کیڑا جس چیز کو لگ جائے اس کو ختم کر دیتا ہے. اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ مل جل کے کام کرنا یا مل جل کے رہنا. اتفاق، محبت، بھائی چارہ. اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارہ، ٹھیک ہے. خادم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آقا، باورچی یا خدمت گار. یہاں پہ ہوگا خدمت گار یعنی کہ جو خدمت کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے. آقا. افضل کی معنی کیا ہے؟ عالم، اعلیٰ یا سردار. افضل کی معنی ہے اعلیٰ، ٹھیک ہے بچوں. اور اس کے بعد جو ہے جانداروں کے نام لکھیں گے. آپ کسی بھی 5 جانداروں کے نام لکھیں گے، 5 جگہوں کے نام لکھیں گے، 5 چیزوں کے نام لکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہم اسم کی پریکٹس کر رہے ہیں. اوکے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.